وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے ظلم کی وجہ سے بھی یہ حلال چیزیں حرام کی گئیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت روکا کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی ان پر تباہی آئی کہ وہ ربا سود لیا کرتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا۔ تو پتہ چلا جس طرح سود ہمارے یہاں حرام ہے، عیسائیت اور یہودیت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، تو توریت اور انجیل میں بھی سود کا لینا دینا حرام کیا گیا۔ تو جس طرح یہودی توریت سے دور ہو گئے اور بہت بڑے سود خور بن گئے، اسی طرح انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی سود خور بن گئے، اور اسی طرح مسلمانوں کا عالم ہے کہ مسلمان کا ہر ملک اور ہر فرد آج سود کی لعنت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی ان پر لعنتیں آئیں کہ یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں، اور آج مسلمان بھی اس حرکت میں ملوث ہے کہ ناجائز طریقے سے مسلمانوں کے مالوں پر قبضہ کر لینا، نقصان پہنچا دینا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ عام ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں، راسخ فی العلم اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کا علم سطحی نہ ہو بلکہ اس کا علم اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو، اسے راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ جو علم کی گہرائی تک پہنچا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں۔ اگر آپ دریا پہ کوئی لکڑی ڈال دیں تو دریا کے اوپر تیرتی ہے، لیکن مچھلی بھی دریا میں تیرتی ہے، لیکن مچھلی کے تیرنے میں اور لکڑی کے تیرنے میں بڑا فرق ہے۔ مچھلی تیرنے میں خود مختار بھی ہے، وہ گہرائی تک جاتی ہے، اور لکڑی تو اوپر اوپر تیرتی رہتی ہے۔ تو علم کے سمندر میں جو علماء گہرائی تک گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے توریت اور انجیل کے ماننے والے وہ صحیح علماء جو راسخ فی العلم ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی یہ یہودی اور عیسائی علماء ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو یہودی اور عیسائی علماء میں سے توبہ کر کے حضور پر ایمان لے آئے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہودیوں نے کہا یہ بھی کیسی وحی ہے کہ آپ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر جاتے تھے، تو حضور سے کہنے لگے آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، آپ کے پاس فرشتہ کیوں آتا ہے؟ اس طرح تو وحی کبھی نازل نہیں ہوئی، لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اس کا جواب دیا گیا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کما جیسا کہ اوحینا الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی فرمائی۔ تو جن نبیوں کو یہ یہودی عیسائی مانتے ہیں ان نبیوں پر بھی وحی کا یہی طریقہ رہا کہ فرشتہ ان کے پاس آتا۔ تو فرشتہ اگر کسی نبی کے پاس آ جائے اور وہ وحی کرے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ،
اور ان نبیوں پر ہم نے وحی فرمائی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں جو نبی گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان تمام نبیوں پر ہم نے اسی طرح وحی نازل فرمائی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، تو بھی فرشتے کے ذریعے عطا فرمائی. تو جب ان تمام نبیوں کا ذکر ہوا تو اے یہودیوں، تم توریت میں ان نبیوں کا ذکر پڑھ سکتے ہو، تو وہ جب نبی ہیں تو حضور بھی نبی ہیں، اور حضور تو نبیوں کے سردار ہیں. یہاں پر عرض کر دوں کہ فرشتہ بھی حضور کے پاس وحی لے کر آتا، اور اس کے علاوہ بھی حضور پر وحی کے اور بھی انداز تھے. جس نبی پر جس انداز سے وحی نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی گئیں. آپ کو خواب میں بھی وحی کا نزول ہوتا، آپ نے بیداری میں بھی اللہ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور ان رسولوں پر بھی ہم نے اسی طرح وحی کا نزول کیا جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان رسولوں پر بھی وحی کا سلسلہ اسی طرح تھا جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہ کیا، یعنی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں. تمام رسولوں پر وحی کا سلسلہ اسی طرح ہوا. قرآن پاک میں تو 25-26 رسولوں نبیوں کا ذکر ہے، اور نبیوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا، حضور کو بھی یہ شرف ملا، لیکن اعتراض یہ تھا کہ یہ شرف تو آپ کو ملا مگر فرشتہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا یہ فرشتہ آنے کا انداز کئی نبیوں کے ساتھ رہا، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. رسلا مبشرین ومنذرین، یہ تمام رسول آئے خوشخبری سناتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے. لِأَلَّا، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے. یعنی کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں اے پروردگار کوئی ہمیں سمجھانے والا نہ تھا، اگر کوئی سمجھاتا تو ہم سدھر جاتے. اس لیے رسول بھیج دیے گئے اور عذاب نہ ماننے والوں پر ثابت ہو چکا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا. أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا. قربان جائیے، نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والا بھی اللہ ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. جب اللہ نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول اور نبی ہیں تو پھر کسی اور کی گواہی کی حاجت نہیں رہی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا.
اسی حال میں مر گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقا، انہیں کل بروز قیامت کوئی راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ انہیں دکھایا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ابداً پر میں ایک بات عرض کروں، آج کل ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو دوسرا شخص جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس پر تبصرہ نہیں کرتا۔ انجینئر ڈاکٹری کے مسائل میں وہ کلام نہیں کرتا، ڈاکٹر بلڈنگ کے نقشے میں کلام نہیں کرتا، مگر دین اسلام کو ہم نے اتنا سمجھا ہوا ہے کہ جس کو آتا نہیں جاتا نہیں وہ ترجمہ یاد کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ تفسیر اپنے ذہن سے کرتا ہے، حالانکہ قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث طیبہ دیکھنی پڑتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور نے کیا بیان کی، صحابہ نے کیا بیان کی۔ تو ٹی وی پر ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہیں کہ وہ تفسیر بیان کر سکیں، لیکن وہ آتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک صاحب ٹی وی پر آئے، انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ کسی آیت کریمہ میں قرآن میں کسی مقام پر ایسا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہے تو وہاں ابداً کا ذکر ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنم کا ذکر تھا تو خالدین فیہا، بس اتنا تھا، ابداً کے الفاظ نہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پتہ ہی چلا کہ کافر ہو کہ مسلمان ہر کوئی جنت میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مسلمان تو جو جنت میں گیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور کافر بھی جہنم میں جل کے پھر آخر کار جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ابداً کے الفاظ نہیں۔ تو کتنی بڑی نادانی ہے، ایسے لوگوں کے متعلق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی مرضی سے کلام کرے، اپنے منمانے تبصرے کرے، اس کے متعلق فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر دکھانا یہ مقصود تھا، اگر اسے پورے قرآن پر مہارت ہوتی تو وہ جان سکتا کہ خالدین فیہا ابداً کے الفاظ بھی ہیں، الا طریق جہنم، جہنم کا راستہ کافروں کو دکھایا جائے گا، اور پھر کیا فرمایا، خالدین فیہا ابداً، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بالکل بات واضح ہے کہ جو جہنم میں کافر جائے گا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم